صحابہ اسلام کے بہترین ہیرو ہے. ہم اپنے صحابہ کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں. آپ دیکھ لینا, یقین نہ ہو تو کر دیکھ لینا. اگر تمہارا من عبادت کرنے میں نہیں لگتا, اگر تمہارا دل قرآن کی تلاوت کرنے میں نہیں لگتا, اگر تمہیں کاروبار چھوڑ کر مسجد کو آنا مشکل نظر آئے, اگر تمہیں اپنی دولت کو اللہ کے لیے خرچ کرنا مشکل نظر آئے, تو فوراً اپنی نسبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف کر لینا, فوراً اپنی نسبت حضرات صحابہ کی طرف کر لینا. میں ان صحابہ کا جانشین ہوں, میں ان صحابہ کا پیروکار ہوں, میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان غلاموں کا جانثار ہوں. میرے نبی نے جب اعلان کیا جنگ کے لیے جانا ہے, صحابہ نے لبیک کہا. میرے نبی نے اعلان کیا اسلام کی تبلیغ کے لیے وہاں جانا ہے, صحابہ نے لبیک کہا. میرے نبی نے جب اعلان کیا اپنے مال کو پیش کرنا ہے, صحابہ نے لبیک کہا. میرے نبی نے اعلان کر دیا اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں لڑانا ہے, جہاد کا حکم دیا, حضرات صحابہ اکرام نے لبیک کہا. میرے نبی نے اعلان کیا اپنے بچوں کو بھیجنا پڑے گا, میرے صحابہ نے لبیک کہا. میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ عورتوں کو جنگ کے میدان میں پانی کا بانٹنا ہوگا, میرے صحابہ نے لبیک کہا. ہر میدان میں اسلامی اعتبار سے ہر میدان میں صحابہ ہمیشہ تیار رہتے تھے. ہمارا یہ اسلام کا نظام پہلے سارے عالم میں پہلے الحمدللہ مکے کی مبارک سرزمین سے اسلام شروع ہوا, آج سارے دنیا میں پہلا ہوا ہے. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. حضرات صحابہ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کو بڑھانے کے لیے, باطل کو مٹانے کے لیے, حق کو بچانے کے لیے ایڑی اور چوٹی کا زور لگایا, تن من دھن کی بازی لگا دی. اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئی, ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا. اپنی اولاد کو پیش کرنے کی باری آئی, ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, اس واقعے کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عزیزان گرامی, میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کر دیا جنگ کے میدان میں جانا ہے. ہوا یوں, ایک ماں آتی ہے, اس کے گود میں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہوتا ہے. وہ ماں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک خدمت میں آ کر عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, میرے شوہر فلاں جنگ میں شہید ہو چکے ہیں, اب میرے گھر میں کوئی جنگ کرنے کے لیے جنگ کرنے والا موجود نہیں ہے. اب آپ نے اپنی مبارک زبان سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے, تو لہذا میں اپنے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں, آپ میرے اس بچے کو قبول کر لیجئے. اللہ اللہ, ان خواتین کا کیا جذبہ ہوگا, ان خواتین کا کیسا ایمان ہوگا, اللہ کی کیسی محبت ہوگی, اللہ کی کیسی چاہت ہوگی, اللہ کے لیے مرنے اور دینے اور مٹنے کا جذبہ کیسا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں اگر آپ سے اور مجھ سے کوئی ہستی محبت کرتی ہے تو والدین کی مقدس ذات ہے جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. دنیا والے کالا موٹا دبلا کہیں گے, لیکن والدین اپنے کلیجے سے لگا لیں گے. وہ ماں کا کیا جگر ہوگا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا, یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جنگ میں کیا کام آئے گا. وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں جانتی ہوں, میں مانتی ہوں, میرا یہ دودھ پیتا بچہ جنگ کے کسی کام میں نہیں آئے گا. میرا یہ بچہ تلوار کو نہیں پکڑ سکے گا, تلوار کو نہیں سنبھال سکے گا. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اس ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. آپ میرے اس دودھ پیتے بچے کو جنگ کے لیے قبول کر لیجئے, آپ قبول کر لیجئے. فرماتی ہے وہ معصوم بچے کی ماں, میرا بچہ تو تلوار نہیں پکڑ سکتا. جس صحابی کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو, ڈھال کس کو کہتے ہیں, آگے والا میں گوار کر رہا تو میں ایک درمیان میں گول لاتا ہوں, جس صحابی کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو اس صحابی کے ہاتھ میں آپ میرے اس نور نظر لخت جگر کو سجا دیجئے جو اللہ کی توحید کو پھیلا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. خواتین کا بھی کیا ایمان تھا. ہم بھی کہتے ہیں ہم کسی غیروں کو اپنا رہبر نہیں مانتے, حضرات صحابہ کی مقدس ذات کو رہبر مانتے ہیں. کیسا جذبہ ہوگا